वعलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरह इखलास मुकम्मल करेंगे, मगर उससे पहले तौहीद उलूहिया का जिक्र होगा। मैंने पिछली बार आपको तौहीद रुबूबिया के बारे में हमने कुछ जिक्र किया था। तौहीद उलूहिया क्या होता है, मैंने इसका जिक्र किया था, मैं फिर से कहना चाहती हूँ। तौहीद उलूहिया होता है कि जो भी हमारी इबादत है, आवर ऑल एक्ट्स ऑफ वर्शिप, जो भी हम इबादत करते हैं, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पे है, बातिनी तौर पे है, चाहे वो हमारे मुंह से निकले, चाहे हम अमल करें, वो सारा कुछ होना चाहिए अल्लाह ताला के लिए। हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, हमें अल्लाह ताला की बारगाह में सर्वा सजूद होना है, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है, हमें अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी है। जो भी हमारी इबादत है, चाहे वो इनवर्ड है, आउटवर्ड है, चाहे हमारे हमारे जो जिक्र है मुंह से निकले, या हमारे अमाल है, वो सारा कुछ अल्लाह के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला और हमें सारी इबादतें अल्लाह ताला के लिए मखसूस करनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना सूरह इसरा में, अल्लाह ताला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब ने फैसला किया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। फिर हमारा प्रॉब्लम होता है तब जब हम बिलीव करते हैं इनकारनेशन, हुलूल या इत्तिहाद, यानी कि यूनियन विद डिवाइन। ये सारा जो है शिरक है। कोई भी मखलूक, कोई भी बंदा अल्लाह के साथ एक नहीं है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, सिफात में, अपने आप में अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला किसी मखलूक के साथ एक नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ एक नहीं है, यानी कि आप कहेंगे कि दो सेम है। अल्लाह ताला किसी के साथ, कोई भी दो के साथ सेम नहीं है। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के जैसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला के जैसा कुछ भी नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वही बात तो हमें सूरह इखलास, यही तो दर्स देता है सूरह इखलास। अल्लाह ताला के इसमें आज़म, और अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला का कोई नहीं है, अल्लाह ताला का हमसर कोई नहीं है, अल्लाह ताला का जैसा कोई नहीं है। और तौहीद उलूहिया में, उलूहिया के बाद एक है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। वो क्या है अस्मा व सिफ़ात? ये है कि अल्लाह ताला के जो खूबसूरत तरीन नाम है वो सिर्फ अल्लाह के हैं, हम वो नाम बंदे को नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात है, जो अल्लाह ताला है वो अल्लाह है, जैसा अल्लाह है वैसा कोई नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करते हैं हाथ, पाँव, कौन सा हाथ, कैसा पाँव, वो पाँव जो अल्लाह को शोभा दे, वो पाँव जो अल्लाह ताला के लायक है। हमें नहीं पता वो कैसा है, ना ही इंसान को उसके बारे में कोई जिक्र करना चाहिए। जब हम इन बातों में जिक्र करते हैं ना, then we start believing in the concept of incarnation. We start in the believing the concept of hulul. We start believing in the concept of इत्तिहाद, यानी कि union with divine. नो अल्लाह ताला जो है, फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ में मौजूद है, अल्लाह ताला यहाँ भी है, वहाँ भी है। नो, ये शिरक है। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कोई भी इंसान को बहस नहीं करनी है। जो अल्लाह ताला का हक है वो ये है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह ताला के सामने किसी और को सजदा ना करें, और बिल्कुल वैसे अल्लाह की इबादत करें जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया है। बस अल्लाह ताला की ज़ाती गिरामी जो है, कोई भी हमें सवाल नहीं करना है। एक हदीस आता है सही बुखारी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग सवाल करते हैं और वो इतने सवाल करते हैं, फिर वो आखिरी में कहते हैं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है। अल्लाह के बारे में सवाल, अल्लाह के बारे में नो क्वेश्चन। अल्लाह ताला का दीदार किसी ने नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया, उन्होंने अल्लाह ताला को अपनी आंखों से नहीं देखा। इंशाल्लाह सूरह इसरा में जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे इसका जिक्र बाज़ाबिता सही अहादीस के हवाले में, सही अहादीस की रोशनी में
اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کوئی آنکھ نہیں کر سکتی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا تو ہم کیا ہے؟ کون سا بندہ، کون سی مخلوق اللہ کے ساتھ ایک ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بحث، کوئی بھی ہم نے نہیں کہنا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، بس یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، یہ یاد رکھو سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ alone، یہ یاد رکھو خوبصورت ترین نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اخلاص کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ سورہ اخلاص کب نازل ہوا۔ پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی اس میں اختلاف ہے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ یہ جو اختلاف ہے اس میں احادیث موجود ہے، مگر اگر ہم پورا غور و فکر کریں گے، صحیح اوپینین ہم دیکھیں گے تو یہ سورہ اخلاص مکہ میں نازل ہوا۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مکہ کے مشرک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہمیں ذرا اللہ کا حسب و نسب بیان کرو، تو تب اللہ رب العالمین یہ سورہ نازل کرتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مدینہ میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کری۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا تو تب اللہ رب العالمین جواب دینے کے لیے وہی نازل کیا کرتے تھے۔ لیکن فی الحال ہم بحث میں نہیں جائیں گے، احادیث موجود ہے، اختلاف ہے، مگر اگر ہم صحیح اوپینین کی طرف جائیں گے تو یہ اٹ از فرام دا ارلی مکن سورہ، یہ مکہ میں نازل ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو سورہ اخلاص ہے، اس کی جو سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5013، ابو داود حدیث نمبر 8029۔ اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بولا تھا معوذتین اور سورہ اخلاص، ان کا ذکر صبح اور شام کرنا چاہیے 3 بار، 3 times مارننگ اینڈ ایوننگ۔ مسند احمد حدیث نمبر 312 والیوم 5، صحیح حدیث۔ یہ بھی ہے، جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی صابر نہیں جب لوگ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق سے نوازتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6099 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 2809۔ No one is more patient than Allah۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اور صابر ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ نے کوئی بیٹا جنا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص کا معنی ہوتا ہے سنسیئرٹی، مکہ میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد۔ جب مشرکین مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ ہمیں اللہ کا حسب و نسب بیان کرو، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری، اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے ساتھی، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ایک ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، اپنے صفات میں ایک ہے، اپنے نام میں ایک ہے۔ وہ اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے بے نیاز؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں ضرورت ہے میری اور آپ کی، یہ ہم ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہے، یہ ہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر مکمل نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں چنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، وہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کوئی۔ ہم اللہ کی عبادت کریں یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے، ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تو بھی اللہ ہے،
وہ تو بھی خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ دیکھیے ایکٹیو پیسو وائس، قرآن میں یہ خوب یوز ہوا ہے، ایکٹیو وائس۔ اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، کوئی نہیں ہے اللہ کا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان بھی کرتے ہیں نا، یہ جو عیسائی مناتے کرسمس، پھر کرتے مبارک، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وینگے سے مبارک وہ کرتے اقرار کہ اللہ نے نعوذ باللہ کوئی بیٹا جنا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی ہمسر نہیں ہے، دنیا میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے جیسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات پیدا کری، مگر اللہ تعالیٰ کے جیسا کچھ نہیں ہے دنیا میں، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توحید جو ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ میرے لیے دعا کریے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔